آگے دیکھیں قرآن کہہ رہے ہیں کہ جن کی دختر نیک اختر جناب فاطمہ سے آپ کا عقد ہوا، امام حسن کی شہادت کے بعد 10 سال اپنے والد محترم امام حسین کے ساتھ گزرے، اور 10 محرم سے آپ کا اپنے دور قیامت قیادت سے شروع ہو گیا۔ اس دور میں آپ کو مختلف بادشاہوں اور ظالموں کا سامنا کرنا پڑا تک اس ہجری جو لکھی ہوئی ہے 64 ہجری تک یزید برسر اقتدار رہا۔ اس کے بعد معاویہ بن یزید اور مروان بن حکم کی حکومت رہی۔ پھر 65 سے 82 تک عبد الملک بن مروان کی حکومت رہی، اور 82 سے 92 تک ولید بن عبد الملک تخت حکومت پر قابض رہا، جس نے 19 ہجری میں آپ کو زہر دلوا کر شہید کرا دیا۔ آپ کے بچپن کے دور میں چند واقعات نظر آتے ہیں جن سے آپ کی جلالت قدر کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اب پوائنٹس میں جو ہے بتائیں گے احادیث۔ ابراہیم بن اوہم راوی ہے کہ میں نے راہ مکہ میں ایک کم سن بچے کو مکہ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تو گھبرا کر پوچھا، آپ کون ہیں اور کہاں جا رہے ہیں؟ سواری کیوں نہیں ہے اور زیادہ راہ کا انتظام کیوں نہیں کیا؟ تو اس بچے نے جواب دیا، زاد التقوی و رحالتی رجالی و قصدی مولایا، میرا زاد راہ میرا تقوی ہے اور میری سواری میرے دونوں پیر ہیں اور میرا مقصود میرا مولا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ بیمار ہوئے اور آپ کے بزرگوار امام حسین نے عیادت کرتے ہوئے پوچھا کہ فرزند کوئی خواہش ہو تو بیان کرو، یعنی امام سجاد علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے یہاں، ٹھیک ہے خیرن۔ تو آپ نے عرض کیا، خواہش صرف یہ ہے کہ قضاء و قدر الہی پر راضی رہوں، اور اس کے علاوہ کوئی خواہش نہیں ہے۔ جو وہ چاہتا ہے وہی بہتر ہے، اس سے بہتر میں کیا ملے کر سکتا ہوں؟ امام حسین علیہ السلام نے اس جواب پر گلے سے لگایا اور فرمایا کہ میرے لال، تمہارا جواب بالکل ابراہیم خلیل سے ملتا جلتا ہے۔ جب ان سے امداد کی پیشکش کی گئی تو انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ جس کا محتاج ہوں وہ میرے حالات کو خوب جانتا ہے، اور اس کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم رکھنا ہی میری ذمہ داری ہے۔ آپ کی عمر مبارک واقعہ کربلا کے وقت تقریباً 22 سے 23 سال تھی، اور اس دوران آپ کی زندگی کے واقعات بہت کم نظر آتے ہیں، اور شاید اس کا راز یہ تھا کہ آپ بزرگواروں کے زیر سایہ زندگی گزار رہے تھے اور آپ کی الگ کوئی زندگی نہ تھی جسے خصوصیت کے ساتھ زیر نظر رکھا جائے۔